الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال سبحانه وتعالى: وإن شانئك هو الأبتر. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال ما أقول ليس ما لي بحق إلى أن قال وقلت لهم ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. سیرت ختمی مرتبت تقریر نمبر 176، سال رواں کی 10ویں تقریر. واقعہ مباہلہ جس کے بارے میں ارادہ یہ تھا کہ اسے 6 تقاریر میں آپ تک پہنچایا جائے گا، اس کے سلسلے کی 5ویں تقریر. قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور ان 3 میں سے 2 آیتیں بہت مشہور ہیں. پہلی آیت ترجمہ یہ ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ وہ حقیقت ہے کہ جو پہلے کے صحیفوں میں بھی بیان کی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں. اور دوسری وہ آیت کہ جس میں اس پروپیگنڈے کی نفی کی جا رہی کہ رسول بے اولاد. اعلان ہو رہا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد ہوگا، تیری نسل کو خدا نے قیامت تک کے لیے برقرار رکھا. اور تیسری آیت جو توقع ہے کہ آج کی تقریر کے اختتام تک ہم اس مرحلے پہ پہنچ جائیں گے، یعنی پیغمبر کا عیسائیوں سے مناظرہ اور مباحثہ. اس کے حوالے سے یہ سورہ مائدہ کی 116ویں آیت ہے، یعنی سورہ مائدہ کی آخری 5 آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ سے کہا اقلت للناس، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے بھی اپنا خدا مانو اور میری ماں کو بھی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اے عیسیٰ کیا یہ پیغام تم نے لوگوں تک پہنچایا کہ تمہارے حوالے سے تمہاری پوری امت، تمہارے حوالے سے تمہاری پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ خدا؟ 3 میں سے ایک. اقلت للناس، کیا یہ تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی، مجھے اور میری ماں کو قرار دو الہین، 2 خدا، من دون الناس. وقال سبحانک، اور عیسیٰ نے کہا تھا پروردگارا، سبحانک، تیری ذات بہت بلند، ما یکون لی ما اقول لیس لی بحق، مجھے حق کیا ہے کہ میں ایسی بات کہوں کہ جو حق کے خلاف. وقلت لهم ما امرتنی بہ، اے میرے پروردگار، میں نے تو لوگوں کو صرف وہ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. یعنی میری قوم نے مجھ پر یہ تہمت لگائی، میری قوم نے یہ افتراء کیا، میں نے انہیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا کہ مجھے خدا مانو، میں نے تو کہا اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے. اور یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت جو واقعہ مباہلہ کے درمیان پیغمبر اور نصارہ نجران کے مباحثے میں کوٹ کی گئی. اور یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ
کہ بعض اوقات ماننے والے وہ چیزیں منسوب کر دیتے کہ جو حقیقت میں اس شخص نے کہیں بھی نہیں ہوتی، اور یہ سلسلہ عیسیٰ سے لے کے ائمہ تک چل رہا۔ ائمہ کے بارے میں جو میرے مولا کا فرمان، ہلاکنی فیّ رجلان، میری ذات کے بارے میں دو قسم کے انسان ہلاک ہوئے ہیں، ایک محب غال و مبغض قال، ایک وہ محبت کرنے والا جو غلو کا مظاہرہ کرتا، عربی میں غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، خود میرے مولا کا فقرہ ہے محب غال، اور دوسرا مبغض، وہ بغض رکھنے والا قال جو ہر چیز پہ اعتراض کر رہا۔ تو حضرت عیسیٰ موضوع مباہلے کے سلسلے میں زیر بحث آتا، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر آج بھی ہدایت کے کئی پہلو، کہ جہاں ایک طرف دشمنان اہل بیت کا ایک طریقہ یہ کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی ہر آیت کو مشکوک قرار دیا جائے، شان اہل بیت میں وارد ہونے والی ہر حدیث کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض کیا جائے، فضائل اہل بیت کو واضح کرنے والے تاریخ کے ہر واقعے کا انکار کیا جائے، وہاں دوسری جانب کچھ ناسمجھ و نادان اور کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق عقائد اسلامی کی بنیادوں پہ حملہ کرنے والے ایسی بات کہتے ہیں جو بادی و نظر میں ہمیں خوش کرنے والی لگتی، ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن غور کریں تو اس کا پیغام اتنا ہی خطرناک کہ جتنا یہ پیغام کہ اللہ کو نہ مانو۔ خیر، یہ بات حالات کو دیکھتے ہوئے جس انداز میں بھی بیان کرنا ممکن ہوا، لیکن انشاءاللہ اگلے مراحل ابھی تو قرآن کی پہلی دو آیتوں کو سامنے رکھ کے سیرت رسول کی تقریر نمبر 176 کو آگے بڑھایا جائے۔ مباہلے کے سلسلے میں بہت ہی تفصیلی روایت اور تمام اس کی جزئیات کو سمیٹنے والی سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ، جو استاد ہیں علامہ ہندی جیسی عظیم شخصیت کے، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں نقل کی، اور اس روایت کو سامنے رکھ کر اب تک واقعہ مباہلہ پہ وہ 4 تقاریر ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی سرسری نگاہ سے دیکھے گا تو کہے گا کہ سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی، لیکن اگر حقیقت امر سے آگاہ تو اسے پتہ چلے کہ مدینے آنے سے پہلے کتنے مختلف مسائل سیرت رسول کے حوالے سے زیر بحث آ گئے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 3 دن متواتر بحث ہوئی، صبح سے لے کے شام تک، اور چوتھے دن کی دوپہر پہ جب گفتگو پہنچی تو ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں وہ 2 سردار، جن میں سے ایک کا نام سید اور کچھ کتابوں میں اہم لکھا، ایک ہی آدمی کے 2 نام، اور دوسرے کا نام عاقب اور کچھ کتابوں میں عبد المسیح لکھا، ایک ہی آدمی کے 2 نام، یہ دونوں جاتے آخر میں کچھ اس طرح ایک مرد مجاہد حارثہ دلیلوں میں پھنس گئے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ نکلنے کی کوئی جگہ ہے نہ پیر رکھنے کا کوئی مقام، پھنسے ہوئے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ان دلیلوں سے کس طرح سے اپنے آپ کو نکالے۔ تو آخری جملہ ان کا یہی تھا کہ ہم اس رسول کو سچا مان لیتے ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں کہا، 3 دن خون پسینہ ایک کرنا پڑا حارثہ ابن آصال نامی اس شخص جو رہنے والا تو یمن کا تھا، لیکن ہجرت کر کے آیا اور نجران کے اس علاقے میں رہنے لگا، اور کسی کو پتہ بھی نہ تھا کہ یہ کتنا چھپا رستم نکلے گا۔ چنانچہ اس غلط فہمی میں بھی کہ یہ ایک عام آدمی، سید اور عاقب نے اسے بولنے کی اجازت دی، شاید بعد میں پچھتائے بھی بہت، لیکن یہ ایک جملہ 3 دن صبح سے شام کی محنت کے بعد چوتھے دن آخر ان 2 کی زبان پہ آ گئے کہ ہم اس رسول کو سچا رسول سمجھتے ہیں، لیکن قوم بنی اسماعیل کے، اور جب یہ اعتراض کیا گیا کہ آخر جب تم نے اس کو سچا رسول سمجھ ہی لیا تو ساری دنیا کے لیے کیوں نہیں سمجھ رہے، تو ایک نقطے پہ بات رک گئی، اور وہ یہ، اور وہ سارے حوالے تقریر نمبر 175 میں گزر چکے، دوبارہ نہیں دوہرا رہا ہوں، صرف ربط ملا رہا ہوں کہ آخر
جب یہ بات آ گئی کہ اس کو سچا سمجھ ہی رہے تو سب کے لیے سمجھو. جواب ملا کہ ہم سب کے لیے بھی اس کو سمجھ لیں، لیکن کیا کریں، آخری رسول کی ایک بہت اہم نشانی، اور وہ یہ ہے کہ اس کی اولاد میں آخری امام آ کر وہ ساری تبدیلیاں کرے گا جس کا بیان ہو چکا، اور اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں. اولاد نہیں ہے تو بعد کی نسل میں امام آنا چاہیے مانے دارت، اور اولاد کیوں نہیں؟ کہا کہ ہمارے قاصد جا چکے ہیں اور وہ بتا چکے ہیں کہ ایک بیٹا تھا قریشی عورت سے، یعنی جناب خدیجہ طاہرہ، وہ مکے میں مر گئے. ایک بیٹا تھا قبطی عورت سے، یعنی مصر کے علاقے سے، ماریہ قبطیہ، وہ مدینے میں مر گئے. اور اب یہ رسول بے اولاد. تو آخر یہ طے پائے. حارثہ نے کہا اچھا، فقط اتنی سی بات، اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ بیٹوں کے مرنے کے بعد بھی اس کی نسل کا سلسلہ چلا، رکا نہیں، کٹا نہیں، منقطع نہیں ہوا، ابتر نہیں ہوا. تمہارا یہی اعتراض ہے نا؟ یہ بھی اعتراض نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کیوں نہیں، اعتراض یہ تھا کہ آخری امام اس کی نسل میں ہوگا، اس کا سلسلہ نسل چلتا ہوا نظر آتا. کہا بس اتنی سی بات تو ہم بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں. اور قوم کے سب سے بزرگ اس عالم کو جس کے دل کا رجحان بھی حق کی جانب تھا، اپنی سیاسی مصلحتوں سے وہ چپ تھا، اس عالم مخاطب کیا حارثہ نے اور کہا کہ آپ کے پاس اس قوم کی سب سے بڑی امانت محفوظ کتاب جامعہ، وہ کتاب کہ جس کے اندر تمام ماقبل کے انبیاء کے تبرکات. اس کتاب کو منگوائیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی یہ طے ہو جائے. یہ سن کر گزشتہ تقریر کا آخری جملہ، یہ سن کر عاقب و سید نے شور مچا دیا. کہا کہ آج گرمی زیادہ، وقت بھی ظہر کا ہو چکا، ہمارا گلا سوکھ چکا ہے باتیں کرتے کرتے، ایک دن کے لیے یہ میٹنگ برخاست کی جائے. اور یہ بات حارثہ نامی اس آدمی نے بھی مان لی، اور یہ طے پایا کہ کل جو 5واں دن ہوگا اس دن اس مسئلے کا فیصلہ ہوگا. اس موضوع پر ہماری 5ویں تقریر، اور اس 5ویں تقریر مناظرے کے 5ویں دن کے حالات بیان ہو رہے ہیں. ایک دن گزر گئے. اس ایک دن عاقب اور سید نے اپنے گھروں میں جا کے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا، اس لیے کہ واقعاً ان کو معلوم ہے کہ کتاب جامعہ کھلے گی تو اس میں کیا لکھا. آپس میں مشورہ کیا کہ ہم پھنس گئے، اب کس طریقے سے اس مسئلے کو ٹالا جائے. ٹالنے کی گنجائش نہیں. یہ 4 دن کا مناظرہ ساری قوم کے سامنے ہوا تھا، اور قوم تھک چکی تھی اس مناظرے سے، مگر ایسی تھکن کہ نتیجہ چاہتے ہیں کہ کچھ نتیجہ تو نکلے. آخر انہوں نے طے کیا کہ اگر ہم نے بحث کی اور تعویلات چھیڑی اس وقت جب کتاب کھل جائے گی تو اپنی قوم کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے کہ کتابوں میں اتنا وضاحت کے ساتھ لکھا آخری رسول کا یہ مسئلہ کہ بیٹے مر گئے تو اولاد ختم، اتنی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اس وقت ہم عوام کسی طریقے سے بھی قائل نہیں کر سکیں. اور اگر عوام کے دل سے ایک مرتبہ ہماری عزت اور احترام ختم ہو تو اسے پھر دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوگا. انہوں نے آپس میں کہا کہ عوام کو اپنی جانب مائل کرنا مکان بنانے جیسا کہ جس میں بڑی زحمت لگتی، لیکن عوام کا ہٹ جانا مکان گرانے جیسا کہ مکان گرانا ہمیشہ آسان ہے مکان بنانے سے. چنانچہ موقع اور محل دیکھیں، اگر کوئی تعویل کی گنجائش نظر نہیں آ رہی، الفاظ کو گھمانے پھرانے کی گنجائش نہیں، اس وقت تو مان لیں گے اور پھر کسی طریقے سے بات کو ٹال دیں. یعنی جب مان لیں گے تو عوام چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی چکر چلائیں کہ عوام کے سامنے جو ہماری شکست ہوئی ہے پھر بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہو. کیوں؟ عوام کا حافظہ کمزور بہت ہوتا ہے. اس وقت وہ ہاں ہاں کر دے گے اور اس کے بعد پھر جب گھروں میں جائیں گے پھر دوبارہ نکل کے کہاں آتے ہیں، لوگ کہاں دوبارہ پوچھتے ہیں. جیسے میں نے اس سلسلے کی پہلی تقریر میں عرض کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسی آیہ قرآنی کو دلیل بنائے اور وہی اس نے نقطہ اٹھایا جو آپ نے 4 مرتبہ عیسائیوں سے سنا کہ عیسیٰ تو کہہ کے گئے اس قال عیسی ابن مریم
اور آخری ٹکڑا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد آنے والے رسول کا نام احمد، ایک لفظی دھوکہ دیا۔ اور جیسے اتفاق سے آج ہی میرے پاس ایک کتابچہ ہے گلف سے، خلیجی ممالک سے، اور وہاں پر ایک مسئلہ چل پڑا تھا، صرف میں بتا رہا ہوں کہ الفاظ کو گھمایا کس طرح جاتا ہے۔ ہماری آج کی تقریر بار بار ٹریک سے ہٹے، یعنی سیرت رسول، لیکن بات رہے گی عیسائیوں اور مسلمانوں کے حوالے سے، کہ کوئی ایک عالم دین یا عالم بھی نہیں ہے لیکن عالم کے نام سے مشہور، گلف کہاں کون سا ملک یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مسئلہ تازہ، اور آغا خوئی نے، مرحوم آغا خوئی نے ان کو ایک اجازت نامہ دیا تھا خمس کے 1/3 کے کلیکٹ کرنے کو، لیکن جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ ان کی عدالت سے مطمئن نہیں، چنانچہ پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے میں وکیل ہوں، اجازت نامہ ہے میرے پاس، اور اجازت نامہ مجتہد ایسی آنکھ بند کر کے تو نہیں دے گا، اس کا مطلب یہ کہ میں عادل ہوں۔ لوگوں نے خط لکھا، وہ خط بھی چھپ گیا آغا خوئی کا، کہ جنہیں آپ اپنا وکیل یا نمائندہ بناتے ہیں کیا یہ آپ کی طرف سے اس بات کی تصدیق بھی ہے کہ یہ عادل ہے؟ کہا بالکل نہیں، وکالت ایک الگ چیز ہے، وکالت ایک کام ہے، ہمارے نام پہ کام کرو۔ ہم کسی سے کہیں ہمارے لیے مثلا سبزی لے آؤ، یہ اس کی عدالت نہیں۔ ہم کسی سے کہیں ہمارے لیے دوا لے آؤ، وہ ہمارا وکیل ہے، لیکن یہ عدالت نہیں۔ عدالت الگ چیز ہے، وکالت الگ چیز ہے۔ کہا کہ جس کو میں نے کسی بھی قسم کی اجازت دی، یہ میری طرف سے یہ گواہی نہیں کہ میں نے اسے عادل سمجھا، یہ اس کی تعدیل نہیں، اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد ان کا نام دیکھا کہ ہاں جن لوگوں کو میری طرف سے کچھ اجازت ہے ان میں یہ بھی۔ اچھا، عربی زبان کا ایک طریقہ وہ یہ ہے، عربوں کا طریقہ جو ہمارے ہندوستان میں بھی رائج رہا تھا، اب تو اردو خیر کافی بدل گئی، کہ جب بھی اپنے سے عمر میں چھوٹے کا تذکرہ کریں اس کو دعا ضرور دیں گے، یہ ایک طریقہ ہے وہاں کا، ایک رواج ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ بھی یاد جب نام لکھتے تھے مثلا اپنے بیٹوں کا، تو خالی بیٹے کا نام نہیں لکھیں گے، آگے لکھیں گے سلمہ تعالی، اللہ اسے سلامت رکھے، حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت کرے، یہ ایک عام طریقہ۔ چنانچہ آغا خوئی نے ان کو کوئی پرسنل خط کبھی لکھا تھا کسی مسئلے میں، اور اس میں ان کے نام کے بعد ایک دعا تھی سلمہ تعالی۔ اب انہوں نے اس کو چھاپا اور کہا کہ آغا خوئی کی نگاہ میں، یہ ان کے جملے، میری شخصیت اتنی اہم کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے میرا وجود ضروری ہے، ورنہ کیوں لکھتے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کوئی ایسی ہی میری اہمیت تو ہے کہ میں پڑھ رہا تھا آج ہی، چھپا ہوا کتابچہ میرے پاس آیا ہے شارجہ، عالم شارجہ کے نہیں لیکن پہنچا شارجہ سے، یہ اتنا اہم ہے میرا وجود اسلام اور مسلمانوں کی خاطر کہ آغا کوئی مجھے لکھ رہے ہیں کہ سلمہ تعالی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اب یہ ہوتا ہے تعویل کا طریقہ کہ جسے ذرا بھی پتا کہ اسلام کے اندر عربی ماحول میں بلکہ اردو میں بھی آج سے 40 سال پہلے کے خط پڑھ لی، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو لکھیں اور اس کو یہ دعا نہ دیں، بلکہ اگر یہ سلسلہ جہالت کا آگے چلتا رہا کہ جی مرجع نے وکیل بنا دیا، فلاں نے تحریر دے دی، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس کا مطلب ہم بہت اہم بن گئے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر بعد میں آگے بات وہیں پہ پہنچے گی کہ جی میرا وجود تو اسلام اور مسلمانوں اور مرجعیت کے لیے اتنا اہم، میرے بغیر نہ اسلام رہ سکتا ہے، نہ مسلمان رہ سکتے ہیں، نہ کوئی مرجع رہ سکتا ہے، کہ جب میں مرجع کے پاس گیا انہوں نے میرے لیے سلامتی کی دعا کی، کیا کہا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم کا یہی ترجمہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہو گیا کہ تم اتنے اہم کہ اگر تم سلامت نہ رہے تو آل محمد کا نام مٹ جائے، تم سلامت نہ رہے تو اسلام مٹ جائے گا، تم سلامت نہ رہے تو مرجعیت مٹ جائے گی، تم سلامت نہ رہے تو حوزہ علمیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ عوام کی جہالت کہ جس سے ناجائز فائدہ ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ آج میں نے باقاعدہ چھپی ہوئی کتاب دیکھی کہ آغا خوئی نے میرے نام کے آگے لکھا حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت کرے، تو اتنا ہی میں اہم ہوں اسلام، مسلمانوں اور حوزے کے لیے کہ اتنا بڑا مرجع میرے لیے دعا کر رہا ہے میری حفاظت کی۔ خیر، اب یہ عاقب و سید، یہ کہا کہ پہلے تو ہم کوشش کریں
لیکن اگر بات بنتی نظر نہیں آئی تو زیادہ بحث نہیں کریں. عوام کا موڈ چینج، لوگوں کا اس وقت رجحان کسی اور طرف، لیکن وہاں ہر بات مان لیں گے، واپس آ کے سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا. یعنی دل سے ماننا بھی نہیں لیکن سامنے مخالفت بھی نہیں کرنا. یہ بھی ایک دشمن کا طریقہ ہوتا. یہ ادھر طے کیا. ادھر حارثہ نے یہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا انہوں نے تو میٹنگ اس لیے ملتوی کرائی یا پوسٹ پون کرائی کہ اس دوران اپنی کل کی حکمت عملی طے کریں. اور ادھر حارثہ پیغمبر کی طرف سے خط لانے والے 4-5 جو آدمی تھے ان کو بھی دعوت دے کہ اب تک تو مسئلہ ہمارا اور عوام کا، کل آپ بھی آ جائیے کیونکہ کھلا جلسہ، سب آ رہے ہیں، اطراف کے قبیلے آ رہے ہیں. یہ بات ہزار موت یمن کے آخری سرے تک پہنچ گئی. وہاں سے بھی ایک گروہ آ گیا. 4-5 دن بہت ہوتے، وہاں سے بھی ایک گروہ آ گئے. آپ بھی آ کے بیٹھیے. چنانچہ اگلا دن آیا، 5واں دن. اور آج اگر میں پوری عبارتیں پڑھوں جو صحیفہ ابراہیم، جو صحیفہ موسیٰ، تو آج کی تقریر کیا ایک اور تقریر مجھے چاہیے ہو. لیکن اب بات کو سمیٹنا اور فقط اتنی بات ان صحیفوں میں سے پڑھنا جو میرے موضوع سے متعلق. کتاب میں تو پوری عبارت لکھی لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں. جنہیں شوق وہ علامہ مجلسی کے حیات القلوب میں جا کے دیکھ لیں، پورے 2 فل اسکیپ صفحات ایک کتاب کے بارے میں. خیر، اب اگلا دن آئے، صبح کا وقت ہے، 5واں دن ہے. کل کا دن سب نے آرام میں گزارا، چنانچہ آج لوگ ذرا فریش ہے لیکن ذہنی اعتبار سے تھکے کہ یہ بات کبھی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک بات آتی ہے، اس کو الٹا جاتا ہے، پلٹا جاتا ہے، ادھر ادھر مجمع آ گئے. ایک مرتبہ جب مجمع آ کے بیٹھ گئے تو سید جو کل رات کو ان دونوں سرداروں نے آپس میں طے کیا تھا کہ پہلے کوشش کریں گے کہ یہ کتاب آنے ہی نہ پائے، اور کتاب آ جائے تو اس کی عبارت دیکھیں گے، الفاظ کیا گھمانے پھرانے کی گنجائش، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو مان لیں. دل سے نہیں مانیں گے اس وقت تاکہ عوام چلے جائیں گھروں میں، ان کی طرف سے مسئلہ ختم ہو جائے. چنانچہ اگلے دن جب یہ آ کے بیٹھے تو ایک مرتبہ سید کھڑا ہو اور کہا کہ اے حارثہ، یہ کتنی بڑی جسارت اور حماقت کی بات ہے کہ آدمی فقط اپنی زبان کی تیزی کی بنا پر حق کو چھپائے اور باطل کو پھیلائے اور سب لوگوں کو زحمت اور پریشانی میں ڈال دے. حارثہ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کو کون چھپا رہا، میں کہ تم. ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. عاقب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، سید یہ نہیں کہہ رہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیز ہم لوگ آپس میں بھی طے کر سکتے ہیں، اتنے بڑے مجمع کے سامنے سب کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ. لیکن اس سے پہلے کہ حارثہ جواب دے، مجمع نے خود شور مچایا، نہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا. ایک بار جب مجمع کی تائید مل گئی حارثہ کو، یعنی بات کو گھما کر اس نقطے پہ پہنچایا کہ پبلک نے کہا ہمیں دکھاؤ کتاب میں کیا لکھا، جو کتاب ہمیشہ چھپا کے رکھی جاتی تھی. اب ایک مرتبہ حارثہ کھڑے، کہا سید و عاقب، دیکھو یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ آخری رسول کے بارے میں تم نے ایک عقیدے کا اظہار کیا، بتاؤ کیا تھا. عاقب نے کہا ہم نے یہ کہا کہ اولاد بنی اسماعیل میں جو رسول آیا ہے یہ بالکل سچا رسول ہے اور اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اپنی قوم کے لیے اور اس کی رسالت کو مان نہ دوسرے عربوں پہ واجب ہے چاہے وہ اس کے ہم مذہب، اور نہ ہم لوگوں پر واجب ہے کہ جو اس کے ہم مذہب بھی نہیں. ایک مرتبہ حارثہ نے کہا یہ بتاؤ تم اسے سچا رسول مان کیوں رہے. اب یہ اس وقت مکرنے کی گنجائش نہیں ہے، 3 دن کا مناظرہ کا اس لیے مان رہے کہ جو تمام انبیاء کی کتاب میں نشانیاں، وہ ساری نشانیاں اس پہ منطبق ہو رہی. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا پھر دوہرا دوں، یہ اتنا آسان نہیں. اپنے جگر کو خون کرنا پڑا تھا، کلیجے کو پانی کرنا پڑا تھا، تب حارثہ اس منزل پہ ان کو لائے. کہا کہ کیوں تمام انبیاء کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی وہ ساری کی ساری اس رسول پہ منطبق ہو رہی، وہ ساری کی ساری اس میں پائی جا رہی، چنانچہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہم اس کو سچا رسول مانتے ہیں. کہا اچھا، اور پھر تم اسے پھر سب کے لیے کیوں نہیں مانتے ہو؟ جب نشانیاں انبیاء کی بتائی بھی اس میں موجود، جب نشانیاں ماقبل کی کتابوں والی اس میں موجود، سب کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے نہیں مانتے
کہ وہ جو نسل کا مسئلہ ہے اور اولاد کا مسئلہ ہے اور نسل آگے نہیں بڑھی جب اولاد ہی ختم ہوگی. لیکن یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ 4 دن تو ہم اس پہ بحث کر چکے. حارثہ نے کہا فقط اس لیے میں نے باتوں کو ریپیٹ کیا تاکہ اگر کسی کے ذہن سے کوئی نکتہ نکل گیا اسے بھی یاد آ جائے، اور اگر اس دوران اگر تمہارا عقیدہ اور خیال بدل گیا تو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے اور پھر اس بدلے ہوئے عقیدے پر بحث کی جائے، لوگوں کو بات یاد آ جائے، یہ پتہ چلے کہ کل جو تمہارا موقف تھا وہ آج بھی ہے کہ اس میں تبدیلی آ گئی. ایک مرتبہ حارثہ نے یہ جواب دینے کے بعد کہا تو بس اب بات یہاں پہ آ کے رکی کہ یہ رسول تو سچا رسول ہے کیونکہ اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں انبیاء ما سبق کے اقوال کی بتائی، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ صاحب اولاد نہیں. اتنی سی بات ہے نا، ابھی اس کا فیصلہ ہوتا. ایک مرتبہ حارثہ سے کہا کتاب جامعہ کو منگوائی. پھر سید اور عاقب نے کہا کہ بھائی یہ اتنی ضخیم کتاب، پرانے زمانے میں کتاب آج کی طرح نہیں لکھی جاتی ہے، اور پھر یہ تو وہ کتاب ہے جس میں ایک انبیاء کا نہیں تقریباً ہر مشہور نبی کا لکھا ہوا فرمان، اتنی ضخیم کہ باقاعدہ ایک آدمی سر پہ اٹھا کے اس کو لا رہا تھا. کہا سید اور عاقب کہ آخر کیوں زحمت دی جاتی، یہ کتاب اپنی جگہ رکھی، ہم لوگ اس کے بغیر فیصلہ کر. مجمع سے آواز آئی جامعہ جامعہ جامعہ، یعنی ہمیں یہ کتاب چاہیے، ہمیں یہ کتاب چاہیے، ہمیں یہ کتاب چاہیے. غلام کو بلوایا گیا. ابو حارثہ ابن علقمہ اس قوم کا سب سے معمر عالم جس کی کسٹڈی میں یہ کتاب ہوتی، اس سے کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیے. غلام کو جگہ بتائی گئی، وہاں سے کتاب لائی. اتنی بڑی کتاب تھی کہ جب اسے کھولا گیا تو قوم کے اکثر افراد اس کو پڑھنے کے لیے اس کے چاروں طرف آ کے جمع ہو، جنہیں پہلے زمانے کے بارے میں پتا، کاغذ نہیں ہوتا تھا، کس طرح درخت کے پتے یا بکری کی کھال اور کتنا بڑا بڑا کر کے لکھا جاتا تھا، وہ ساری باتیں. بہت بڑی کتاب یہ لائی. اور جیسے ہی کتاب لائی ایک مرتبہ حارثہ نے قوم کے بزرگ سے کہا کہ بسم اللہ، آپ اس کتاب میں سب سے پہلے صحیفہ آدم کو کھولیں. چنانچہ اس جستان کو کھولا گیا، دیکھا اس میں کئی الگ الگ کتابیں رکھی ہوئی. سب سے پہلے صحیفہ آدم کو اٹھایا گیا. صحیفہ آدم جیسے ہمارے یہاں قرآن میں سور ہے، وہاں پہ مصباح اول، مصباح دوم، مصباح سوہم، مصباح چہرم، مصباح دوم کھولا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد حضرت آدم کی تحریر، حضرت آدم کی کچھ فرامین. 2 صفحے میں علامہ مجلسی نے لکھے ہیں، فل اسکیپ سائز کے 2 صفحے حیات القلوب، لیکن میں وہ سب نہیں پڑھ رہا ہوں. خلاصہ اس کا یہ جملہ کہ اپنی خلقت کے بارے میں آدم بتا رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے خلق ہوا، جب میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا، کس طرح سے میں اٹھ کے بیٹھا. کہا کہ جس وقت مجھے خلق کیا گیا اور اللہ نے اپنی روح کو میرے اندر ڈالا تو جیسے ہی میں اٹھ کے بیٹھا میں نے پہلے تو یہ دیکھا کہ چاروں طرف، میرے چاروں طرف اندھیرا سا نظر آ رہا، اور اس کے بعد اس اندھیرے میں مجھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے نور نظر آ، اور پھر ان کے سروں پر مجھے ایک بہت بڑا نور نظر آ رہا، اتنا روشن، اتنا تابندہ، اتنا منور، اتنا درخشاں کہ میری نگاہیں نہیں جم رہی. اور اس نور کے گرد میں نے 4 نور اور دیکھے، اور ان 4 نوروں کے پیچھے میں نے 8 نور اور دیکھے، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر ذرا اندھیرا نظر آیا. نور تھے، اس کے بعد آخر میں اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے کے اختتام پر ایک ایسا نور چمکتا ہوا دیکھا کہ جیسے صبح کا تارا اندھیری رات میں نظر آتا. میں نے خدا سے سوال کیا، پروردگارا میں اپنے چاروں طرف یہ نور دیکھ رہا ہوں، یہ کون؟ کہا کہ اے آدم، یہ میری رحمت ہے تم پر کہ میں تمہاری ذریت سے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے والا ہوں، اور یہ جتنے نور تم دیکھ رہے یہ تمہاری ذریت، یہ تمہاری اولاد جو تمہارے صلب سے اس دنیا میں آئی، اور ان کو میں 350 مختلف شریعتیں دے کے بھیجوں. میں نے دریافت کیا، اور اے پروردگار، یہ بھی بہت لمبی لمبی بحث ہے، یعنی یہ مکالمے جو ہیں، یہ گفتگو، اس کو بھی میں بہت مختصر کر رہا ہوں، لیکن یہ جملے ہیں آدم اور خدا کے، اپنے الفاظ میں نہیں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آدم نے کہا، اور اے پروردگار، یہ جو سب سے اوپر سب سے زیادہ روشن اور تابناک نور، یہ کس کا؟ کہا کہ یہ اس کا نور کہ جو سلسلہ نبوت میں تم سے شروع کر رہا ہوں، وہ سلسلہ نبوت اس کے اوپر جا کے ختم ہوگا. اس کا لقب خاتم بھی ہے،
اس کا لقب حاشر بھی، خاتم اس لیے کہ یہ انبیاء میں آخری، حاشر اس لیے کہ روز حشر اسی کی نبوت میں آئے گا، بس اس کی نبوت تا قیام قیامت تا روز حشر چلتی رہے گی، اور یہ بھی تمہارے صلب سے پیدا ہوگا۔ میں نے پوچھا اے پروردگار، بات مختصر کرنے کے باوجود اتنی تفصیل ہو رہی، اور یہ چار نور اس کے چاروں طرف کیسے؟ تو کہا کہ ایک نور تو وہ جو اس کا وسیع، جو اس کا وزیر، جو اس کا کمک کرنے والا اور مددگار، اور ایک نور جو اس کے بائیں طرف وہ اس کی وہ بیٹی ہے کہ جو معصومہ ہے، صدیقہ ہے، صالحہ، اور اس کے ساتھ جو دو نور، یہ وہ دو بیٹے کہ جو میں اس رسول کی بیٹی کو عطا کروں گا، اور ان دو بیٹوں کے ذریعے سے اپنے اس آخری رسول کی نسل کو آگے بڑھاؤں۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد 8 نور کیا؟ کہا کہ یہ 8 اس کی بیٹی کے بیٹوں کی اولاد، میری وہ حجتیں جو چلتی رہیں گی، اور اس کے بعد پھر ایک زمانہ آ جائے گا کہ جب ہر طرف ظلم و جور چھا جائے گا، اور اس کے بعد آخر میں اس رسول کی نسل کے اس آخری نور جو ستارہ صبح کی مانند چمک رہا، اس ظلم و جور و ناانصافی سے تاریک ماحول جو رات کی مانند دنیا پہ چھایا ہوا ہوگا، یہ ستارہ صبح کی مانند نمودار ہوگا، اور یہ تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ ساری چیزیں بھی کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، لیکن چونکہ بات اب بہت لمبی ہوتی جا رہی، اور اس سال سیرت رسول کا سلسلہ قریب الاختتام، ماہ شعبان قریب آ رہا، زیادہ سے زیادہ آج کے بعد میرے پاس 2 تقریریں اور، تو اگر یہ سلسلہ میں اتنی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا رہا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مباہلے سے متعلقہ بات ہو رہی۔ آخر میں آدم نے ایک سوال اور کر دیا، اے پروردگار، آخر تو نے میری ذریت جہاں لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، خربوں اتنے بیٹے پیدا ہوں، فقط ان کا انتخاب کیوں کیا نبوت کے؟ کہا آدم، میں نے سب کو خلق کر کے سب کے دلوں کو دیکھا، اور جسے اپنے بارے میں سب سے زیادہ اعتقاد رکھنے والا پایا، انہیں میں نے اپنا نبی بنایا، اور پھر انبیاء کے دلوں کو چیک کیا، ان میں جس کو میں نے اپنے سب سے زیادہ قریب اور اپنے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا پایا، اسے خاتم النبیین بنایا ہے۔ یعنی یہ وہ ٹکڑا ہے اس روایت کا جو یہ بتا رہا کہ خدا نے پہلے عقیدے کو چیک کیا، اس کے بعد پھر ان کا انتخاب کیا اور انہیں امتیاز عطا کیا۔ ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر خدا نے ہمیں کیوں نبی نہیں بنایا، یہ سوال آدم نے بھی کیا۔ خیر، اس کے بعد بھی کچھ جملے اور چل رہے ہیں، لیکن بات مکمل ہو گئی۔ اس میں خاص بات ایک ہی تھی کہ آدم کی تحریر کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ اس نبی کی نسل چلے گی، اور وہ آخری امام کا بھی تذکرہ کر دیا۔ آدم کہتے میں نے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھا، ایک مرتبہ حارثہ قوم کے بزرگ سے کہتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہوگی، ابھی تو اور بہت کچھ ہے، لیکن مناظرے کو آج مکمل کرنا، اسے جتنی جلدی مجھے اس سے زیادہ جلدی ان حارثہ ابن آصال کو یہ بات آگے بڑھ، چنانچہ کہا کہ اب اسے رکھ دی، اور صحیفہ شیس کو دیکھی، آدم کے بیٹے اور آدم کے وسیع جناب شیس، ان کے صحیفے میں دیکھیے اس میں کیا لکھا۔ صحیفہ شیس وہ تھا کہ جو نسلاً بعد نسل منتقل ہو کے جناب ادریس کے پاس گیا، اور جناب ادریس سے پھر قوم بنی اسرائیل کو ملا۔ صحیفہ شیس کو کھولا گیا، یہ پرانی زبان میں لکھا تھا جس کا نام ہے سریان، اور اس صحیفہ شیس میں یہ تھا کہ حضرت شیس اپنے زمانے کا ایک واقعہ لکھ رہے ہیں۔ آدم کے بیٹے، آدم کے جانشین، ابھی آدم زندہ، لیکن آدم نے اپنی زندگی، اپنی نسل کو بہت زیادہ کثرت سے پھیلتے دیکھا، یہاں تک روایتوں میں کہ آدم کے ہوتے ہوئے ان کی 10 پشتیں دنیا میں آ چکی، یعنی بیٹے، پھر پوتے، پھر پوتوں کے بیٹے، پھر پوتوں کے پوتے، 10 پشتیں تک دنیا میں آ چکی۔ وہ بہت زیادہ ان کا کنبہ اور خاندان بڑا ہو گیا، جسے غالباً آپ کے یہاں کٹم کہا جاتا ہے۔ خیر، اب آدم کا خاندان بہت بڑا ہو گیا۔ جناب شیس لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں آدم کے بیٹوں، جناب شیس کے علاوہ بھی تو کئی بیٹے ہیں، شیس وسیع ہے، جانشین بڑھا، اور بھی تو بیٹے۔ ایک دن آدم کے بیٹوں اور ان کے لڑکے بالوں، یعنی آدم کے پوتوں، ایک بحث ہونے لگی، علمی بحث، اور وہ یہ کہ خدا کے یہاں سب سے افضل کون؟ ابھی دنیا بہت بڑی نہیں ہوئی، ابھی سلسلہ نبوت آگے بڑھا ہی نہیں، جناب شیس بھی ابھی نہیں بنے، نبی نہیں بنے، فقط ایک آدم۔
تو اب یہ بحث ہونے لگی کہ سب سے افضل کون؟ تو آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے پوتے ہیں، اور سب کے سب دین حق پر ہر ایک نے اپنا اپنا اندازہ لگایا۔ کسی نے کہا ہمارے باپ آدم سب سے افضل، کیونکہ اللہ نے تمام نسل بنی آدم ان سے جاری کی اور انہیں اپنا پہلا نبی بنایا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ملائکہ سب سے افضل، وہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی، کیونکہ اولاد آدم میں نافرمانی ہو گئی، اور تو اور جناب آدم سے بھی ایک خطا ہو گئی گھر کے ترک اولاد۔ اس لیے بات سمجھانے کے لیے میں نے بات کو پھیلا دیا۔ بیٹوں کو معلوم تھا، انہوں نے اس پہ بحث نہیں کہ ہم فرشتوں کو آدم سے افضل کیوں سمجھ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں فرشتے افضل ہیں، انہوں نے آج تک خدا کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ کسی نے کہا نہیں، کیسے ہو سکتا، فرشتے تو چھوٹے بڑے، اصل میں افضل جو ہے وہ 4 فرشتے، بلکہ 3، اسرافیل و اسرائیل و میکائیل۔ کسی نے کہا نہیں بھائی یہ کیا، ان سے افضل ان کا سردار جبرائیل، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جناب شیس اپنے صحیفے میں اپنے زندگی کا ایک واقعہ لکھ رہے ہیں اور وہاں پڑھا جا رہا ہے نجران۔ آخر جب بات پھیلتی گئی اور فیصلہ نہیں ہوا تو یہ سب کے سب، ان سب کے جو باپ ہیں آدم زندہ ہیں ابھی، ان کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہا کہ بابا جان یا دادا جان یا جو بھی کہا ہمارے اس مسئلے کو آپ حل کر دیں کہ سب سے افضل کون؟ جناب آدم نے مسکرا کے کہا کہ سب سے افضل وہ ہے جسے تم نے اب تک دیکھا بھی نہیں اور جو تمہارے سامنے آیا بھی نہیں۔ کہا پھر وہ ہے کون ذرا بتائیے؟ کہا جیسے ہی مجھے چھینک آئی، یعنی یہ روایت میں ہے کہ حضرت آدم میں جب روح ڈالی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، یہ تو قرآن کی آیت ہے، جب میں نے اپنی روح ڈالی تو روایت میں ہے کہ آدم کو چھینک آئی اور یہ ان کی زندگی کی علامت بنی۔ آدم آسمانوں میں خلق ہوئے تو ان کی زندگی کی نشانی بنی چھینک۔ جب آدم زمین پہ بھیجے گئے تو یہاں چھینک نہیں تھی، یہاں رونا تھا۔ اس زمین پہ آنے والا ہر شخص روتا ہوا تھا، لیکن جس طرح آج ہم بچے کے رونے اس اعتبار سے خوشخبری سمجھتے ہیں کہ رونا دلیل ہے کہ یہ زندہ، تو آدم زمین پر تو روتے ہوئے آئے لیکن آسمانوں پر جب پیدا ہوئے تو چھینک۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی کہ چھینک بہت ہی اہم چیز، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے خدا تمہیں پیغام دیا کہ ہم نے 70 بیماریوں کو دور کیا۔ کچھ بیماریوں کو معصوم نے مومن کی خوش قسمتی قرار دیا۔ اور چھینک کے بارے میں ایک بات اور کہی جاتی ہے، اس پہ ریسرچ کر لیں، یہاں پہ کچھ ڈاکٹر صاحبان بھی آتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت چھینک آتی ایک لمحے کے لیے انسان کی زندگی رک جاتی، ایک لمحے کے لیے دل کی حرکت میں فرق پڑتا۔ شاید اس وجہ سے بھی چھینک آنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنے کا حکم ہے، فوراً ایک نعمت ملی۔ لیکن ویسے کئی بیماریوں کا دفیہ، آدم کو چھینک آئی اور فوراً اٹھ کے بیٹھے، زندگی پڑ گئی۔ اب آدم کہتے کہ جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی، اپنے بیٹوں کو بتا رہے، اپنے پوتوں کو بتا رہے، صحیفہ شیس میں لکھا ہو، میں نے دیکھا جہاں جہاں میری نگاہ جاتی، جہاں جہاں نگاہ جاتی، عرش پر ہے آدم۔ یہ واقعہ عرش الہی کا ہے، فرش کا نہیں۔ ایک بالش کے برابر جگہ بھی خالی نہیں کہ جہاں پہ یہ نہ لکھا ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان اولادہ اولیاء اللہ۔ ہر طرف جہاں میں نے نگاہ ڈالی یہ لکھا نظر آ رہا۔ میں نے خدا سے کہا پروردگارا یہ کون سے نام لکھے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ عرش پر بیٹھ کے کہا کہ اوپر اٹھا کے نگاہ ڈال۔ میں نے دیکھا تو وہاں پہ اولاد بھی نہیں لکھا، وہاں تو پورے کے پورے 13 نام لکھے۔ میں نے خدا سے تفصیل چاہی تو ایک ایک نام کی تفصیل آئی۔ اب یہ سب ہے بھی روایت، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے روایت مختصر کرنا پڑ رہی، ایک ایک نام کی تفصیل آئی۔ اس میں اس رسول کا نام آیا جو سب سے افضل۔ تم تو بحث کر رہے آدم کے جبرائیل، یہ 3 ملائکہ کے باقی ملائکہ، لیکن جو عرش الہی پر میں نے نام دیکھا اس کا نام دیکھا جس کا نام اللہ کو اتنا پیارا کہ ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کو عرش الہی پہ لکھوا کے رکھا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری ذریت میں سب سے افضل۔ اور اس کے بعد والا نام آیا تو کہا یہ اس کا وصی ہو، اور اس کے بعد والا نام آیا یہ اس کی بیٹی ہوگی، اور پھر کہا یہ وہ بیٹی ہوگی جسے خدا 2 بیٹے دے کر اس رسول کے سلسلہ نسل کو آگے بڑھائے گا۔ اور بھی کچھ جملے تھے لیکن بس صحیفہ شیس مکمل ہوا۔ سید اور عاقب نے ایک مرتبہ شور مچایا کہ ہمیں اپنے مطلب کی بات ملی،
اب آگے دیکھنے سے کیا فائدہ؟ یعنی یہ بات ثابت ہو کہ بیٹوں کے مر جانے سے اس رسول کی نسل ختم نہیں ہوئی. ان شانیہ کا ہوا الابتر، اس کا دشمن تو بے نسلہ، مگر یہ وہ رسول کہ اولاد ختم ہو، بیٹے ختم ہو جانے سے نسل ختم نہیں ہوئی. بات مل گئی. لیکن حارثہ نے کہا کہ جب آج اس قوم کے سامنے انبیاء کے صحیفے آ ہی گئے تو کیوں نہ ایک مرتبہ ہماری قوم یہ ساری چیزیں دیکھ ہی ڈالے. بار بار تو یہ صحیفے اٹھا کے نہیں لائے جا سکتے، احتیاط کی وجہ سے بھی اس کی حفاظت ضروری، کہ زیادہ ہاتھ نہ لگے. قوم کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی. اس نے بھی کہا کہ ہم اور دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ کہا آپ دیکھو صحیفہ ابراہیم، صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ، سورہ اعلیٰ کی آخری آیت جس کی آج میں نے تلاوت کی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت ابراہیم کا صحیفہ کھولا گیا. حضرت ابراہیم کے صحیفے میں یہ لکھا نظر آ رہا کہ جب پروردگار نے ابراہیم کو مقام خلت پر فائز کیا اور اپنا خلیل بنایا تو ایک تابوت آدم ان کو بھجوایا گیا. حضرت آدم کا ایک تابوت تھا، یعنی ایک صندوق تھا. تابوت اب تو ہمارے ہاں مردے کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتا، لیکن ویسے پرانے زمانے میں تابوت صندوق کہ جس کے اندر حفاظت کی غرض سے اہم چیزیں رکھی جاتی ہیں. آج کل آپ کے ڈاکومنٹس ہے اور ضروری چیزیں سیف میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں تابوت، اس کے اندر یہ ساری چیزیں. تابوت آدم وہ ابھی تک محفوظ تھا دنیا میں کہیں پر. کوئی تعجب نہیں اسی کو ہے ابو قبیس پر ہو جہاں پہ حجر اسود کا پتھر محفوظ تھا. وہ آپ نے حج کے حوالے سے سنی ہے روایت. جب ابراہیم خلیل خدا بن گئے تو کہا یہ تابوت آدم تمہاری میراث، اب یہ تمہارا حق. تابوت آدم کو لے کر تو اس کے اندر ایک کتاب پائی. جب اس کو کھولا تو اس میں بہت سارے خانے بنے اور ہر خانے میں کسی نہ کسی نبی کا نام. آخر میں حضرت ابراہیم نے دیکھا اس کتاب کے آخر میں ایک بہت بڑا خانہ اور اس میں ہمارے نبی کا نام لکھا اور اس کے ساتھ 13 خانے اس کے اطراف میں اور بنے ہوئے. یہ بھی بہت دلچسپ روایت ہے لیکن بہت ہی طولانی، اور وہ طول کہ جو ہمارے موضوع سے براہ راست متعلق نہیں. موضوع سے ریلیٹڈ بات ہوتی تو میں طولانی روایت بھی پڑھ دیتا ہوں. خیر، ابراہیم نے سوال کیا ہے خدا یہ کون؟ ایک ایک نام کا تعارف کرایا گیا. وہاں بھی اس وقت نجران کے عیسائیوں کی دلچسپی اس بات پر کہ اولاد رسول کا تعارف کیسے ہوتا ہے. یہ کیسے پتا چل رہا کہ رسول لا ولد نہیں؟ پھر وہی تعارف، یہ تذکرہ کہ ان میں سے ایک اس کا وصی ہے، ایک اس کی بیٹی ہے اور بیٹی کے بعد اس کے 2 بیٹے ہوں گے جو اس کی نسل کو آگے بڑھائیں. یہ بھی 1.5 صفحے کی روایت جسے میں نے 3 جملوں میں بیان کیا. حضرت ابراہیم کا صحیفہ دیکھ لیا گیا. اس کے بعد اس کے نیچے حضرت موسیٰ کی کتاب نکل آئی. موسیٰ کی کتاب میں سفر 2، جیسے یہاں ہمارے یہاں سورہ آدم کی کتاب میں مصباح، ویسے موسیٰ کی کتاب کے ہر چیپٹر کا نام تھا سفر 2. اور اس کے اندر یہ جملہ بہت سارے اور جملوں کے ساتھ کہ اے موسیٰ میں فاران کی سرزمین پر ان قریب اپنے اس آخری حجت کو بھیجوں گا کہ جس کی بیٹی کو خدا 2 ایسے بیٹے دے گا کہ جیسے ابراہیم کو 2 بیٹے ملے تھے اسماعیل اور اسحاق، اور یہ 2 بیٹے وہ ہوں کہ جو اپنے نانا کی شریعت اور دین کو بچا کر سبب بنیں گے کہ آخر میری وہ حجت آ جائے جو ساری دنیا کو روشن کر دے گی. اور یہ صحیفہ موسیٰ پڑھ لیا گیا. اب اس کے بعد سارے صحیفے جو اس کتاب میں تھے مکمل ہو گئے اور قوم کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو گئی. لیکن ابو حارثہ عالم جس کے پاس کے صحیفے رکھے تھے، اس نے کہا اور اے میری قوم، ہم نے سب کا کلام تو پڑھا لیکن خاص اپنے نبی عیسیٰ کا کلام نہیں پڑھا، وہ بھی اس کے اندر آخر میں نہیں بیچ میں رکھا تھا. آؤ صحیفہ عیسیٰ کو بھی دیکھا جائے. چنانچہ حضرت عیسیٰ کا ایک صحیفہ دیکھیے. ایک تو کتاب حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی انجیل، اور ایک عیسیٰ کے صحیفے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ نے مختلف شہر میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر کچھ ان کو نصیحت کی باتیں بھیجوائیں بالفاظ دیگر. صحیفہ عیسیٰ سے مطلب ہے جو ہمارے حدیث کی کتاب، قرآن جیسے انجیل، اور اصول کافی اور کتاب تہذیب و استفسار اس طرح صحیفے. تو حضرت عیسیٰ نے شام والوں کے لیے ایک صحیفہ بھجوایا تھا جس کا آدھا حصہ شروع میں آ چکا جب مباہلے کی پہلی تقریر شروع ہوئی تھی، لیکن وہ زبانی آیا تھا. اب اس وقت لکھا ہوا، پہلے تو وہ پورا پڑھ کے دکھایا،
کہ جب عیسیٰ کو اللہ نے خلق کیا تو وہ سارے جملے کہے جو اس سال مباہلے کی دوسری تقریر میں آ چکے ہیں. میں اسے دوہرا سکتا ہوں، لیکن جو چیز بیان ہو چکی ہے اسے دہرانے کا فائدہ نہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ اے عیسیٰ، اے میری کنیز مریم کے بیٹے عیسیٰ، اور آخر میں ایک ایسے رسول کو بھیجوں کہ نابینا اس کی وجہ سے آنکھ والے ہو جائیں اور بہرے اس کی وجہ سے کان والے ہو جائیں، اور جن کے دل مر چکے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دل دوبارہ زندہ ہو جائیں. اور اس کے بعد ساری تفصیل آتی. اچھا دیکھیے، اس وقت جب یہ مناظرہ شروع ہوا اس وقت نجران کے عیسائیوں اس رسول کے بارے میں تحقیق کرنا تھی کہ سچا رسول ہے کہ نہیں. چنانچہ حارثہ صرف وہ حصہ پڑھا تھا جو اس رسول کے بارے میں تھا. آج جب بحث ہو رہی تو آج اس رسول کے بارے میں نہیں پڑھنا، اس کی اولاد کے بارے میں پڑھنا. اس لیے آج اس عبارت کا دوسرا حصہ پڑھا جا رہا. چنانچہ ابو حارثہ نے خود آواز کہ اے میری قوم، تمام انبیاء کے صحیفے پڑھ لی، اپنے نبی کو بھول گئے، اور وہ صحیفہ شروع کیا جس کا آدھا حصہ ساری قوم مان چکی. اس دن نہیں مان رہی تھی، اب مان چکی. اور اس کے بعد والا حصہ شروع. اور خدا نے کہا کہ اے عیسیٰ، میری یہ حجت، میرا یہ حبیب، میرا یہ آخری رسول جس پر میں سلسلہ انبیاء کو ختم کروں گا، اس کو پھر میں ایک ایسی بیٹی عطا کروں گا کہ جو بیٹی تیری ماں مریم سے زیادہ افضل. اور یہ خود حضرت عیسیٰ لکھ رہے ہیں اپنے قلم سے کہ یہ اس رسول کی بیٹی میری ماں مریم سے زیادہ افضل. اور خدا پھر اسے ایسی اولاد دے گا، اس بیٹی کہ جس کی بنا پر اس بیٹی کا باپ، اس کا پیغام، اس کا نام اور اس کی نسل محفوظ رہے. اور یاد رکھ، یہ عیسیٰ کا جملہ یاد رکھ، خدا نے قسم کھائی کہ اگر کوئی میرے پاس اس حالت میں آتا کہ میری وحدانیت کو مانتا اور میرے اس نبی اور اس کی عزت کی محبت دل میں رکھتا، وہ میرے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اور یاد رکھو، یہ میرا وعدہ کہ میرے اس نبی کو اور اس کی اولاد کے، اور میرے اس نبی اور اس نبی کی اولاد اور اس اولاد سے محبت کرنے والے شیعہ، یہ سب قیامت میں طوبہ میں جا کے بیٹھیں گے. عیسیٰ کہتے کہ میں نے سوال کیا، پروردگارا یہ طوبہ کیا؟ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں طوبہ. لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا، آج عربی میں لفظ طوبہ خوشخبری کے معنوں میں بھی آتا، لیکن اصل معنی طوبہ کے کیا؟ خدا نے آخر میں اعلان کیا کہ یہ رسول، اس کی ذریت اور اس کے ماننے والے شیعہ قیامت کے بعد طوبہ میں جا کے بیٹھیں گے. تو عیسیٰ لکھتے ہیں میں نے سوال کیا یہ طوبہ کیا؟ تو مجھے جواب ملا، طوبہ جنت میں اگنے والا وہ درخت کہ جس کا سونا اور جس کا تنا سونے کا اور جس کے پتے چاندی کے، اور اس میں سے نکلنے والے پھل شہد سے زیادہ میٹھے، مشک سے زیادہ خوشبودار، اور ان پھلوں سے جو رس نکلتا وہ تسنیم اور کوثر کی نہروں کا پانی ہوتا ہے جو رس کی صورت میں باہر آتا. اور یہ اتنا بڑا کہ ساری جنت کو اپنے سائے میں لے گا، اور ہر شیعہ کے گھر میں اس کی ایک نہ ایک شاخ پہنچے گی کہ جس سے وہ اس پھل کو لے لے گا. یہ طوبہ، اور اس کے سائے میں وہی بیٹھے گا جو اس رسول اور اس کی ذریت کو ماننے والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ کا جب حکم پڑھ لیا گیا اور ان کی وصیت پڑھ لی گئی تو چیپٹر کلوز. اب کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ اور نہیں. ایک مرتبہ رک کے پھر ایک جملہ دوہرا دوں. میں نے واقعے کی عبارتوں کو مختصر کیا، کسی چیز کو حذف نہیں کیا، پورا واقعہ پڑھا، صرف آخر میں عبارتیں مختصر کر دی. جس وقت یہ بات سامنے آ گئی تو پیغمبر کے طرف سے آنے والے نمائندے، روایت میں لکھا ہے کہ ان کی خوشیاں دیکھنے کے قابل، جب مدینے سے چلے تب بھی ان کا اتنا اعتقاد نہ تھا کہ یہاں پر آ کر یہ سب پڑھ کر ان کے اعتقاد میں اضافہ ہو گیا. لیکن مومن کی معرفت دن بدن بڑھتی رہتی. تو آج وہ آئے تھے پیغمبر کی خدمت کے لیے، لیکن انہیں پتا نہ تھا کہ آج ان کو ایسا علم اور ایسی بشارتیں اور ایسا اعتقاد مل رہا. اور وہاں ساری قوم ایک مرتبہ عاقب اور سید کو دیکھتی اور سوال کرتی ہے کہ اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. جب صحیفہ آدم آ گئے، جب وصیت نامہ شیس آ گئی، جب کتاب ابراہیم آ گئی، جب مکتوب موسیٰ آ گیا، جب تحریر عیسیٰ آ گئی، اس کے بعد ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، یہ رسول سچا رسول. اور یہ کہہ کر میٹنگ کو برخاست کر دیا تاکہ اب ہم اس رسول کے خط کا جواب لکھیں اور بات ختم ہو. لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور عاقب و سید اپنے گھروں میں آ گئے، بلکہ یہ چلے گئے گرجے میں، یہ چرچ میں بیٹھے رہے
قوم کے کچھ لوگ آتے ہیں، یعنی کچھ مالدار لوگ، بڑے لوگ، عوام الناس نہیں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے سید و عاقب، اب آپ کا کیا نظریہ، کیا آپ جواب دینے والے؟ کہ مسئلہ چلا تو یہیں سے تھا نا کہ رسول کا قاصد آیا، خط لے کے آیا، اور اس خط کا جواب مانگا گیا، یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا کہ بھئی اب جواب کیا، ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑنے کے قابل تو نہیں، ہم اپنے بزرگوں کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ دین ترک نہیں کریں گے، اسی دین پہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا لیکن ابھی جو ساری بات ہوئی اور یہ جو قوم پلٹ پلٹ کے پوچھ رہی کہ آخر ہوا کیا، کہا کہ ہاں اب ہم ایسا کرتے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح، لیکن ہم خود مدینے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں کہ یہ جو قریش کا رسول ہے، کیا واقعاً یہ وہی رسول، اور کیا واقعاً اس کی رسالت ساری دنیا کے لیے؟ یہ تو کتابوں میں لکھا، دیکھیے اس سے پہلے مان چکے کہ ہم اس رسول کو سچا رسول مان چکے، فقط اس کی اولاد اور اس کی نسل ثابت کر، بس یہ آخری رکاوٹ بھی ختم ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، اب ہم خود جائیں اور خود جا کے اس رسول سے بات کریں اور خود جا کے اس کی نسل کو چیک کریں۔ یہ نساء انا اور اپنا انا پہ زور اس لیے تھا کہ یہ ساری چیز یہاں طے ہوئی کہ یہ سارے صحیفوں میں لکھا اس کی ایک بیٹی ہوگی، یہ سارے صحیفوں میں لکھا اس کے 2 بیٹے ہوں، اور آخری جو رکاوٹ انہوں نے بنائی تھی عقلی اور منطقی اور دلیل والی، وہ یہ تھی کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھ رہی۔ اب ہم جا کے چیک کریں کہ یہ واقعاً سچا رسول ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد آ کے قوم کو کوئی جواب دیں گے۔ یہ کہہ آپس میں میٹنگ کی کہ چلتے تو ہیں اور قوم کو مطمئن کر دیں گے، اب آنے میں، جانے میں، وہاں ٹھہرنے میں اور وہاں وقت لگنے میں 1-1.5 مہینہ تو گزر جائے گا، پھر ہم واپس آ کے انکار کر دیں گے۔ قوم کا جوش جتنا اس حارثہ نامی آدمی اپنی قوم مائل کیا ہے رسول کی سچائی پہ، سب جوش ٹھنڈا ہو جائے ہے سوڈے کے ابال کی مانند۔ ابھی تو بڑا جوش، ہم نہ کہیں گے تو یہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہاں کہو مگر ٹائم گزارو، مسئلے کو ڈیلے کرو، مسئلے کو مؤخر کرو، جو اقوام متحدہ آج کل کیا کرتی کہ اگر کسی مسئلے کو ختم کرنا ہے مؤخر، دیر دیر دیر۔ سید اور عاقب نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا، اور اس کے بعد طے کر کے یہاں سے چلے کہ ہم کو مان کر دینا ہی نہیں ہے یہ سچے رسول۔ جب ہم ان کو مان کر ہی نہیں دیں گے کہ یہ سچے رسول، تو پھر اس خط کا جواب ثابت ہو جائے گا، یعنی اپنے قوم کو ہم مطمئن کر دیں گے اور آ کر کہیں گے ہم نے ان میں کوئی ایسی بات دیکھی نہیں۔ لیکن ہوا ہی کہ قوم کے 14 بڑے بڑے آدمی پیچھے پڑ گئے کہ ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں اور ہم بھی چل کے دیکھیں کہ اس رسول میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں، ورنہ بنیادی طور پر ان کا ارادہ تھا کہ صرف 3 آدمی جائیں، سید، عاقب، ابو حارثہ۔ ابو حارثہ سے بھی ذرا ان کا دل کھٹا تھا، اس لیے کہ کتاب جامعہ اسی نے منگوائی اور حضرت عیسیٰ کی تحریر بھی اسی نے پڑھی، ورنہ موسیٰ کی تحریر پہ تو یہ بات ختم کی جا رہی، مگر کیا کر، وہ ہے مذہبی مشیر، مذہبی معاملے میں اس کو چھوڑ کے جائیں یہ کیسے ہو سکتا۔ لیکن یہ 14 آدمی اور چمٹ، اور 14 چمٹے تو چمٹے، وہ جو سب سے شروع میں عرب قبیلے تھے جنہوں نے بات کی تھی تلوار کی۔ آج 5ویں تقریر، پہلی تقریر میں بات آئی تھی کہ جب میٹنگ شروع ہوئی تو جو ان کے جاننے والے اور دوست عرب قبیلے وہ تو لڑنے مرنے کی بات کر رہے تھے، وہ بھی چمٹ گئے، ان کے 70 آدمی کہ ہم بھی چلیں گے۔ یہ جو وہاں گئے اور ایک طرح سے ہار مان کے آئے، وہ وجہ یہ تھی کہ یہاں سے منصوبہ کچھ اور بنایا گیا لیکن نقشہ پلٹ گئے۔ منصوبہ تھا کہ صرف ہم 3 آدمی جائیں گے، 14 قوم کے لوگ گئے کہ ہم بھی جائیں گے، صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، پیسہ ہی لے کے جائیں گے، اور 70 وہ آدمی آ گئے۔ چنانچہ مجبوراً ان کو یہاں سے چلنا پڑا ان سب کو لے کر۔ اب نجران کے عوام الناس کے سامنے اعلان ہو گئے کہ ہم چاہتے ہیں، اور جو کچھ صحیفہ آدم سے لے کے وصیت نامہ عیسیٰ تک ہم نے پڑھا، فقط اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں چیک کریں کہ یہ چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں، ان کی بیٹی ہے کہ نہیں، اس بیٹی کے 2 بیٹے ہیں کہ نہیں، اور باقی باتیں اور پھر آ کر تمہیں بتائیں گے۔ اب یہ نجران جو مکے سے 7 منزل دور، مکے اور یمن کی سرحد پر واقع ایک انتہائی پرفضا مقام، وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی، وہاں سے ہی 70 کافر جمع 14 قوم نجران کے امیر
جمع 3 اس قوم کے سردار، ایک سردار، ایک پولیٹیکل ایڈوائزر، ایک ریلیجس ایڈوائزر، یہ سارا قافلہ یہاں سے چلا۔ اب یہ لوگ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ پیغمبر اسلام کے 5 قاصد بھی۔ ادھر بہت دن گزر گئے، پیغمبر نے مدینے سے جو خط بھجوائے تھے اطراف کے قبیلوں، ہر قبیلے کی طرف سے جواب آ گیا، یا ہاں میں آیا یا نہ میں آیا، مانا نہیں مانا، کوئی جواب آ گیا۔ نجران کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ غائب ہو گیا۔ پرانا زمانہ، ٹیلی فون، ڈاک، تار، فیکس، ای میل، انٹرنیٹ، کوئی چیز موجود نہیں۔ اب ایک مرتبہ، اب پیغمبر کو علم نبوت سے معلوم، لیکن یہ کاروبار سلطنت اور کاروبار حکومت علم نبوت سے نہیں چلتے۔ بہت دنوں ہر قبیلے کی طرف جانے والا ڈیلیگیشن آ گئے، وہ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارا احترام کیا گیا، وہ بھی آئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم کو مار پیٹ کے نکال دیا گیا۔ آ تو گئے نا، یہ کہاں چلا گیا ڈیلیگیشن؟ نہ ان کی طرف کوئی اطلاع آئی، نہ کوئی رپورٹ آئی، کچھ بھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اٹک گیا وہاں کے مناظرے کے اندر۔ جب کافی دن ہو، جس حساب سے ان کی واپسی متوقع کہ یہاں سے نجران جا رہے ہیں، ایک دن کا مسئلہ، اگلے دن ان کو جواب دیا جائے گا، واپس آ جائیں گے۔ 1 ہفتہ گزر رہا ہے، تقریباً اس تاریخ کو گزرے ہوئے نہیں ہے۔ پیغمبر مسلمانوں کے ایک لشکر کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو تو صحیح کہ نجران میں کیا ہو رہا، ہمارے ساتھی خیریت سے یا کسی پریشانی میں مبتلا۔ چونکہ پیغمبر کو یہ تو معلوم، یہ تو امور سلطنت چلانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قاصد بھیج کے آدمی غافل ہو جائے، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ خیریت سے۔ چنانچہ اس لشکر کا سردار بس کسی ایسے ویسے کو بنا کے بھیج دیا، اور وہ لشکر جا رہا۔ راستے ہی میں ملاقات ہو، ایک ہی راستے میں، یہ نجران جا رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو، اور نجران کے عیسائیوں نے پیغمبر کے لشکر کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ نہ ہم نے اسلام مانا نہ انکار کیا، ہم آگے کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، اب جب یہ مدینے داخل ہوئے تو ان کے آنے کی اس لیے شہرت ہو کہ یہ اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ لشکر اسلام بھی آ رہا، بڑی شان و شوکت، بڑی دھوم دھام ہو گئی، سارا مدینہ متوجہ ہو گیا یہ کون لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ رہتے بھی بڑے پرفضا علاقے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا نسلی تعلق شام سے، شام کے لوگ ہٹے کٹے، گورا رنگ، صحت مند، جسم سے خون چھلکا پڑے، سفیدی میں سرخی ملا کر، اور عرب اور مکے کے اندر ایسا نہیں تھا سوائے خاندان بنی ہاشم، چنانچہ بڑے خوبصورت بھی نظر آئے۔ ایک مرتبہ جب انہیں دیکھا تو سارا مدینہ حیران رہ گیا کہ آج تک اتنے وجیح، اتنے گریسفل، اتنے شان و شوکت والے کوئی نہیں آتے۔ ایک بات اور بتا دی جائے، یہ میں نے کیوں کہا کہ پیغمبر نے ایک لشکر بھیجا، وہ یہ کہ جب یہ لشکر راستے میں ملا تو انہوں نے جواب دیا تھا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں بات کرنا چلو۔ لیکن اب جب چل رہے تھے تو آپس میں بات چیت کہ یہ لشکر بھیجے جانے کا مقصد یہ کہ مدینے میں ہمارا انتظار بڑی شدت سے ہو رہا، باقاعدہ ایک لشکر بھیجا گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا، تو ہم لوگ اس طرح نہیں جائیں گے جیسے باقی ہر جگہ جاتے، بلکہ اس طرح سے جائیں کہ ہمارا روب پڑ جائے مدینے والوں کو۔ مدینے میں داخل ہونے سے 1 منزل پہلے انہوں نے ایک مرتبہ اپنے قافلے کو رکوا دیا، بس ہم لوگ رک گئے، نہائے دھوئے، اور باقاعدہ عالی شان قسم کے ریشم کے بنے ہوئے لباس نکالے جو مردوں پر ویسے ہی حرام، اور سونے اور چاندی کے زیورات نکالے، چاندی پہن سکتے ہو، سونا ویسے ہی مردوں پہ حرام۔ یہ لفظ ویسے ہی میں نے ایک خاص وجہ سے کہا، اس کی ابھی تشریح کرتا ہوں۔ تقریباً اسی انداز میں جیسے آج مسلمانوں کے لیے کیا مستحب، آج مستحب ہے کہ جب شہر مدینے کے قریب پہنچے تو جہاں سے مدینے کی سرحد شروع ہو وہاں رکو، غسل کرو، پاک و پاکیزہ کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور پھر شہر میں داخل ہو۔ یعنی جو آداب روضے میں داخل ہونے کے، وہ آداب خود شہر میں داخل ہونے کے بھی۔ لیکن افسوس آج کل کے حالات ایسے نہیں، نہ حکومتیں ہمیں روکنے دیتی ہیں، نہ وہاں کا سسٹم ایسا، لیکن یہ مستحبات اسلامی میں شامل ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ 2 شہر ایسے ہیں کہ شہر شروع ہونے سے پہلے تمہیں روکے، غسل کرنا، لباس بدلنا، نیا لباس پہننا ہے، اور سفید اور خوشبودار قسم خوشبو لگا کے جانا۔ انہوں نے نجران کے عیسائیوں نے اس پہ الٹا عمل کیا، رک تو گئے لیکن اپنی شان و شوکت دکھانے کے، ریشمی لباس جو مرد کے لیے حرام، سونے کے زیورات جو مرد کے لیے ویسے ہی حرام۔ اب لفظ ویسے کی تشریح سنیں، پیغمبر کے پاس ساری زندگی
23 سال جتنے لوگ بھی ملاقات کے لیے آتے ان میں سے کسی کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ہم بڑے زاہد ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار۔ یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم اصول ہے، کسی کا یہ دعویٰ نہیں تھا، بلکہ جو آتے تھے ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں، ہم بت پرست ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم سور کھاتے ہیں، ہم خون پیتے ہیں، باقاعدہ خون، محاورہ والا نہیں، اصلی خون، حقیقی خون، وہ ساری باتوں کا اعتراف کرتے اور کہتے تھے اس میں قباحت کچھ نہیں۔ لیکن یہ واحد قوم ہے جو عیسائی اور اپنے آپ کو زاہد اور پرہیزگار کہتے ہیں۔ عیسائیوں کی روحانیت تو مشہور، اور عیسائیوں میں بھی عام عیسائی نہیں آ رہے ہیں، ان کے سردار آ رہے ہیں۔ عیسائیوں کے بارے میں مشہور کہ زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ان کی کوئی مثل نہیں۔ تو اب ان کے لیے تو اور ضروری ہے۔ دیکھیں باقی جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس زہد کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، ہم کسی دین کو مانتے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی تقوی ہی نہیں، ہم کسی دین کو مانتے ہی نہیں، وہ جس حالت میں بھی آ جائے اور جس حالت میں بھی آئے، پیغمبر نے ہر ایک کا استقبال کیا، پیغمبر نے ہر ایک کو خوش آمدید کہا۔ لیکن اگر تم اس طرح ہو کہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کر رہے، ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ نے تمام زندگی شادی نہیں کی، ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، انہوں نے تمام زندگی مکان نہیں خریدا، ہم عیسیٰ کے ماننے والے تمام زندگی وہ روکھی سوکھی روٹی کھاتے رہے، اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ ریشم کا لباس پہن کے آ رہے، سونے کے زیور پہن کے آ رہے۔ یہ تو اصل میں ان کو بھی نہیں پہننا چاہیے جو کوئی دعویٰ زہد و پرہیزگاری نہیں کرتے، لیکن خیر چل جائے۔ تم جن کا دعویٰ تو اتنا بڑا اور حالت یہ ہے کہ ریشم اور سونا پہن کے آ رہے، چنانچہ آپ کو یہ واحد قبیلہ ملے کہ جب یہ مدینے میں رسول کے سامنے پہنچے اور پیغمبر کو سلام کیا تو پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور منہ پھیر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جواب دیا لیکن منہ پھیر کے جواب دیا۔ تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ آتی ہے کہ پیغمبر وہ ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کہے کہ آپ کا اخلاق عظیم، اور پیغمبر وہ ہے کہ تاریخ گواہی دے کہ خالی اخلاق پیغمبر بے شمار سخت دل کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ جو پیغمبر کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی عورت، اس نے اسلام کا کلمہ کب پڑھا؟ جب بیمار تھی اور پیغمبر اس کی مزاج پرسی کو جا رہے تھے، وہ سوسمار لے کر، جو صحرائی چھپکلی ہے اسے لے کر، وہ جو ایک عربی آیا تھا اور پیغمبر کے منہ در منہ توہین آمیز بات کی، وہ کلمہ اسلام پڑھ کے واپس گیا تھا فقط پیغمبر کے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ پیغمبر جن کا اخلاق اتنا عظیم، یہ تو پھر وہ قوم آ رہی جو کافروں کے مقابلے میں آلریڈی مسلمانوں کے قریب۔ سورہ مائدہ میں آیا کہ اے مسلمان، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہود اور سب سے قریب دوست تمہارا عیسائی، تعالوا یا اہل الکتاب، یہ وہ آیا جسے خود رسول نے دعوت دے کے بلایا، مگر ان سے پیغمبر کا یہ رویہ، اور وہ لوگ جو زیادہ بدتر، بہرحال عیسائی مسائل کی حد تک بھی کافر کے مقابلے میں ہمارے قریب۔ یہ فرق جو ہے پیغمبر کے رویے۔ عجب یہاں پر ایک اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اول تو جیسا کہ میں نے کہا دو روایت، اور دوسری بات پہلے یہ بھی جا کے دیکھیے کہ کیا ہر ایک کے سلام کا جواب دینا واجب؟ کافر کے سلام کے بارے میں کتنی روایتیں آئیں؟ کافر کو سلام کرنا شاید حرام، اور اس کو جواب دینا شاید اس سے بڑا حرام۔ یہ بھی ایک چیز، یعنی زیادہ تر علماء کے نزدیک سلام کرنا شاید اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام اس کو جواب دینا۔ لیکن ایک دقیق فقہی بحث 9 بج چکے ہیں، اور اس سے زیادہ تفصیل میں آج نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ رجب کی تاریخیں بہت زیادہ تھکن کی تاریخیں، گزشتہ 2-3 دن آپ کو معلوم ہے ہر مومن کیسے گزرے، تو بات کو مختصر کرنا، ایک چھوٹی سی بات اور نکتے والی بات اور بات ختم۔ سلام کا مسئلہ تو ایک الگ چیز، اس کا بھی جواز ہے فقہ میں کہ کافر کو سلام کرنا یا اس کا جواب دینا اسلام کے اندر مناسب بھی نہیں اور کبھی مناسب بھی، وہ تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اچھا یہ جو میں نے جملہ کہا نا، یہ ابھی آگے چل کے دوبارہ آ رہا، مناسب نہیں اور شاید مناسب بھی، یہ میں کیا کچھ کہہ گیا ہوں لیکن اس کو سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات اور، وہ یہ کہ پیغمبر نے مشرکوں اور بت پرستوں کا استقبال کیا، خدا کا کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی کی نبوت کو ماننے والے، بلکہ بے شمار انبیاء کی نبوت کو ماننے والے، سوائے رسول کی نبوت کو نہیں مانا، اور عیسیٰ کو نبی نہیں مانا، خدا کا بیٹا مان لیا۔ قریش بھی، مکے کے کافر بھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، تو یہ عقیدہ تو برابر، اور اس کے مقابلے میں کئی اچھے عقیدے، وجہ کیا؟
وجہ وہی جو ابھی آپ نے سنا. جب تک کہ کوئی دعویٰ کر کے نہ ہو، کہہ دو کہ ہاں ہم ہیں گناہ گار، کہہ دو کہ ہاں ہم نہیں ہیں ویسے تو دوسری بات، لیکن دعویٰ ایک طرف اتنا لمبا چوڑا تو دوسری جانب تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ایک حدیث سن لیجیے، التکبر مع المتکبر عبادہ. اسلام کے بدترین گناہوں میں ہے غرور. معصوم کی حدیث ہے کہ کفر شروع 3 چیزوں سے ہوتا ہے، جن میں غرور بھی ہے. شیطان کو یہی تو لے ڈوبا تھا. لیکن ایک منزل آتی ہے، اسلام کہتا ہے غرور کرو. کب؟ اگر تمہارا سامنے والا اتنا مغرور، اور اس کا غرور توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں اس کے سامنے مغرور بن کے جانا، البتہ موقع محل دے گا. چنانچہ آپ حالات علماء میں پڑھتے ہیں، غربا کے لیے نرم دل ہوتے. کوئی پیسے والا اپنے پیسے کے بل پہ اٹھ کے باقاعدہ اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، یعنی جواب سلام جہاں واجب ہے وہاں تو دیتے، توجہ بھی نہیں دیتے. اس لیے کہ پیسے والا، دولت والا، تعلقات والا، حکومتی عہدوں پہ فائد، پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے. حتیٰ یہ کہ بعض اوقات دینی مسند پہ بیٹھے والوں کی بھی یہ حالت ہو جاتی ہے. اس منزل پہ آ کے اسلام کہتا ہے اس کا غرور توڑنے کا طریقہ یہ ہے. اور یہ دونوں بات غرور توڑنے کے لیے اب میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی کہہ. چنانچہ ایک آدمی سامنے نہیں آتا کہ نہیں کہتا میں علی کا محب، کہتا بس میں علی کو ویسے ہی مانتا ہوں جیسے باقی سب، جیسا بھی بنے. لیکن غضب تو وہ اٹھاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں محب علی. تمہاری ذمہ داری زیادہ. محب علی بننے کے بعد ایسی بے نمازیت نہیں چلے گی. محب علی بننے کے بعد یہ بے حجابی نہیں چلے گی. محب علی بننے کے بعد یہ داڑھی منڈوانا نہیں چلے گا. دیکھیے جو دعویٰ ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہی نہیں میں علی والا ہوں، ٹھیک ہے، جن والا ویسے ہی اس کا کردار. وہ شراب پیے تو تعجب نہیں، اس نے کب کہا کہ میں علی کو مانتا ہوں. جامع شراب اس کے ہاتھ میں عجیب لگے گا جو کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں، اور ساری زندگی جس کا خاتمہ علی کرتے رہی علی والے کے ہاتھ میں. وہ آدمی نماز قضا کرتے ہمیں کب تعجب ہوگا؟ مانتا ہی ان کو ہے کہ جو نماز میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا کرتے تھے. لیکن تعجب تو اس پر ہے جو اس علی کو مانتا ہو جن کی نماز کی کیفیت یہ کہ پاؤں سے تیر کھینچو پتہ نہ چلے، اور اس کی حالت یہ کہ تیر تو کیا کھینچو، نماز پڑھے تو تیر کھینچا جائے، اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے میں علی والا. جو آدمی دعویٰ کرتا اور یہ کہے میں علی کو نہیں مانتا، وہ جو بھی پیسہ جمع کرے اس کی مرضی. لیکن دعویٰ تو یہ ہے کہ محب علی، اور علی کے گھر میں اس دن بھی بچے بھوکے سوئے تھے جس دن خیبر کا مال غنیمت آئے، ساری دولت کو لٹا کے آ رہے ہیں، اور یہ اپنا خمس و زکوٰۃ تک روک کے بیٹھ رہا. لیکن جو دعوے نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو کسی عظیم شخصیت سے منسوب نہیں کرتا، جو کہتا ہی ہے کہ مثلا ہم گناہ گار، جو کہتا ہی ہے کہ ہم تو ان کو مانتے ہیں، اس میں کو تھوڑی ہم جھلک دیکھیں گے کردار علی. ہم تو اس کو چیک کریں گے کہ کہہ رہا میں علی والا ہوں، اس کی نمازیں علی جیسی، اس کے روزے علی جیسے، اس کے گھر کا ماحول علی جیسا، اس کے یہاں حرام ہو رہا ہے کہ حلال ہو رہا، کچھ تو جھلک آئے گی نا علی والی. 13 رجب ولادت علی کا دن. لیکن سوچنا یہ کہ جب خود علی کہہ رہے کہ لا تنالوا ولایتنا الا بالطاعۃ والورع، ہماری ولایت کو کوئی پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اطاعت خدا اور پرہیزگاری کا مظاہرہ نہ کرے. عجیب بات یہ مولا کے القاب میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ کون مولا کا ساتھی اور کون مجبورن علی کے زمانے میں. مولا کا لقب ہے امیر المومنین. امیر کہتے ہیں حاکم. حکومت وہ چیز ہے کہ آپ چاہیں کہ نہ چاہیں آپ کو برداشت کرنا پڑے. لیکن علی کا لقب امام المومنین نہیں، امام المتقین. امام اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے آپ خود واقعاً اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امام الگ ہے، امیر الگ. امیر تو یہ ہے کہ ایک حاکم بنا دیا گیا، آپ کو وہ گورنر پسند ہے کہ پسند نہیں رہنا پڑے گا، آپ کو نگران وزیر اعلیٰ پسند ہے کہ نہیں آپ کو رہنا پڑے گا، آپ کو کمشنر پسند ہے کہ پسند نہیں رہنا پڑے گا. لیکن جہاں لفظ امام آتا، امام کا مطلب وہ آگے جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو علی امام المومنین نہیں ہے، علی امام المتقین ہیں. علی کا لقب ہی بتا رہا کہ علی ان کو لیڈ کر رہے ہیں، علی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں جن کے گھر میں تقویٰ پایا جاتا، جن کی ذات میں تقویٰ پایا جاتا، جن کے اقوال و افعال و کردار میں تقویٰ پایا جاتا ہے. تو جہاں تک آپ نے کل رات جشن ولادت کے سارے جلسوں میں شرکت کی، وہ بھی ایمان کا حق ہے. علی کے محب کی پہچان ہے کہ ذکر علی سنتا اور کھل اٹھتا. لیکن اس کے بعد جہاں تک بات پہنچی اس کے آگے آج سن لیجیے. یہ پیغمبر کے نجران کے عیسائیوں کے وفد کے ساتھ
بے رخی اور منہ پھیرنے نے بتا دیا کہ جب دعویٰ کر کے آ رہے ہو بڑی شخصیت سے نسبت کا تو ویسا بن کے آنا پڑے گا، اس کے کردار کی جھلک لے کے آنا پڑے گی۔ اپنا قیاس دوسروں پہ نہ کرو کہ وہ بھی تو نماز قضا کرتا ہے مگر وہ علی علی نہیں کرتا ہے، اس کے گھر میں بھی تو بے حجاب عورتیں ہیں مگر وہ کہاں کہتا ہے کہ میں علی اور علی کی دختر کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ تمہاری ذمہ داری زیادہ، اس کی ذمہ داری کم۔ اور یہی چیز جو علی نے ارشاد فرمائی، علی کے بیٹے نے وضاحت کے ساتھ سمجھا دی۔ کون علی کا بیٹا؟ ایک روایت کی بنیاد پر جس کی آج شب شہادت، یا دوسری حدیث جو آپ سن رہے، یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان۔ علی امام المتقین ہے، علی کے بیٹے نے اور واضح کر دیا یہ بتا کر کہ تمہاری ذمہ داری الگ ہے، دنیا کی ذمہ داری الگ ہے، کیونکہ علی والے اگر دنیا کے رنگ میں رنگ جائیں تو وہ علی والے نہیں ہو سکتے۔ پہلا زمانہ جب علی تھے تب بھی علی والے وہی کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ حق ہے، علی والے کہہ رہے تھے یہ حق۔ اس وقت اگر وہ بھی دنیا کا ساتھ دیتے تو کہاں ہوتا یہ نعرہ ولایت کا اعلان عام آدمیوں کے پاس۔ علی والے اس دن سے بتایا، سلمان و ابو ذر، میثم و مالک اشتر، یہ عام لوگوں کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں، یہ عام لوگوں کی طرف پیٹ کر کے چلتے جدھر حق ہوتا۔ اور چھٹے امام نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا، کیا فرمایا؟ شیعتنا، آج شہادت ہے اس امام کی جس نے اپنے دادا کی ولایت کے تصور کو واضح کر کے دیا۔ کونوا لنا زین ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں دیکھو، ہمارے لیے سبب زینت بننا، ہمارے لیے سبب توہین و شین و بدنامی نہ بننا، اس لیے کہ دنیا کا دستور صحیح ہو کہ غلط دستور دنیا، کہ جب وہ یہ دیکھیں دستور دنیا کیا، ایک استاد 50 شاگردوں کو پڑھا رہا، 45 پاس ہو گئے، 5 فیل ہو گئے، لوگ کہیں گے شاگردوں کی غلطی، اگر یہ استاد ناکارہ اور نالائق ہوتا تو 45 کیسے پاس ہو جاتا؟ لیکن اگر 45 فیل ہو گئے، صرف 4 پاس ہوئے، لوگ کہیں گے اس استاد کو پڑھانا نہیں آتا، ورنہ اتنی بڑی تعداد کیسے فیل ہوتی؟ وہ 4 اپنی الگ سے محنت سے پاس ہوئے ہوں۔ ایک گھر میں 10 بچے، 9 صحیح نکلے، 1 بگڑ گئے، لوگ کہیں گے اس کی فطرت میں شیطنت تھی پسر نو کی طرح۔ اور ایک گھر کے 10 میں سے 9 بچے شرابی نکل گئے، لوگ کہیں گے اس کے والدین کا ماحول صحیح نہیں لگ رہا، اس کے والدین کی تربیت صحیح نہیں لگ رہی، اس کے والدین ٹھیک نہیں لگ رہے، گالی بک رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ایک دستور دنیا۔ چنانچہ ہم بھی کسی بھی قوم کے عقائد کی تفصیل میں گئے بغیر اگر دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کو جو مسجدوں کے اندر جھمکڑا لگا ہوا، ہم کہتے بہرحال کچھ بھی ہو نماز تو ہے وہاں، اور دوسری قوم کو دیکھتے ہیں ان کی عبادت گاہ سے بے پردہ عورتیں قطار در قطار باہر نکل رہی ہیں، خود بخود اس مذہب کی وقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی باقی چیزیں دیکھے بغیر یہ کوئی مذہب کہ اس کی عبادت گاہ اور نائٹ کلب میں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں لگ رہا، پرے کے پرے نکل رہے بے پردہ عورتوں ایک طریقہ ظاہر کا، اسی لیے اسلام نے ظاہر پہ بہت زور دیا۔ میرا مولا کہہ رہا دنیا ہمیں کہاں دیکھے گی، تمہیں دیکھے گی، ہمیں کہاں دیکھے گی، تمہیں دیکھے گی۔ چنانچہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آغا روحانی کے بیٹے آئے، آپ کو ان سے کیا تعلق؟ آپ مقلد آغا روحانی کے ہیں، ان کے نہیں، لیکن آغا روحانی کے نام کی نسبت کی وجہ سے دوڑ کے جائیں گے، چیک کریں گے، اور اگر وہ آپ کے اسٹینڈرڈ پہ پورے نہ نکلے، آپ کے ذہن میں فقط ان کے نہیں اپنے مرجے کے بارے میں بھی بدگمانی پیدا ہو جائے گی کہ جس کا ایسا بیٹا ہو معاذ اللہ، وہ تو ہمیں باپ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ چنانچہ اکثر مراجع ایسے گزرے کہ جن کے بیٹوں کے حوالے سے لوگوں نے کہا ان کی تقلید چھوڑے دے رہے ہیں، ایک دستور دنیا۔ امام فرما رہے دنیا ہمیں نہیں دیکھے گی، تمہیں دیکھے گی، ایسا نہ ہو تمہارا کردار، ایسا نہ ہو تمہارے افعال، ایسا نہ ہو تمہارا کیریکٹر، ایسا نہ ہو تمہاری سیرت اتنی بدتر کہ دنیا تمہیں دیکھ کے کہے گی ان کے امام بھی ایسے ہی ہوں، وہ ایسی ہی باتیں ان کو سکھا کے گئے ہوں، انہوں نے ان کو شراب، بے پردگی، گانا، ڈش اینٹینا، رقص وقت یہ سب کی اجازت دے دی ہوگی۔ کونوا لنا لا تکونوا علینا شینا، گناہ تم کرو گے بدنام ہم ہوں گے۔ امام فرماتے کونوا لنا زینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت بنو، تمہارا کردار اتنا بہترین ہو کہ دنیا تمہیں دیکھے تو پکار اٹھے اور کہے رحم اللہ علی جعفر ابن محمد، اللہ کی رحمت اس امام پر جس کے ماننے والے اتنے اچھے، خود وہ امام کتنا بلند ہوگا۔ یہ آپ کا چھٹا امام بڑی دلسوزی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا، ہمارے لیے زینت بن کے دکھانا، شین اور توہین اور بدنامی کا سبب نہ بننا۔ اس لیے کہ واقعا
چھٹے امام کے دور میں ایک رخ تشیع میں آ گیا تھا عیش و عشرت، تو اپنے ماننے والوں کو سمجھا رہے کہ دیکھو اس ظالم حکمرانوں کی سازش میں نا اجر خود امام کا کردار۔ ایک دن منصور دوانقی کے دربار میں پہنچے اور اس دن اتفاق سے ایک مکھی کہیں سے نکل کے آ گئی جو بار بار منصور کی ناک پہ آ کے بیٹھتی ہے، وہ خود بھی ہاتھ سے ہٹاتا ہے، پنکھے بھی چلے جا رہے ہیں۔ بے اختیار اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے آخر یہ مکھی پیدا کیوں کی؟ امام نے کہا فقط اس لیے کہ تم جیسے مغرور اور متکبر لوگوں کے غرور کو توڑا جائے، اب بتایا جائے کتنے حقیر و خدا کے سامنے ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیے ایک جانب امام کا خود وہ کردار، اگر مغرور ہے، اگر طاقتور ہے، اگر تلوار والا، اس کا مقابلہ اسی انداز سے کیا جائے گا کہ اس کے غرور کا سر ٹوٹے۔ اور دوسری جانب اپنے شیعوں سے بھی یہ تقاضا، تکبر مال متکبر چھٹے امام ہی کیا نہیں، ایسے بن کے دکھو، بس ایسا بننے کے اب شروع کہاں سے کرنا، آغاز کہاں سے، کردار سازی کی بنیاد کیا ہو؟ وہ ایک جملہ، ابو بصیر کو اطلاع ملی کہ چھٹے امام زہر دے کے شہید کیے گا۔ ہمارا چھٹا امام تمام معصومین میں سب سے زیادہ عمر مبارک ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ عمر کے اعتبار سے 14 معصوموں میں سب سے زیادہ عمر چھٹے امام کی ہے کہ امام زمانہ کی عمر کو چھوڑ دیں۔ اگرچہ امام زمانہ کے بارے میں ایک جملہ ہے بعض علماء کا کہ وقت غیبت جو عمر تھی وہاں پہ عمر رکی ہوئی، یعنی یہ جو 1500 سال غیبت کے گزرے تو یہ جب امام آئیں گے تو 1210 سال کے نہیں ہوں، یہ عمر رکی ہوئی، اس عمر کا امام پہ اثر نہیں پڑ رہا، جب آئیں گے تو اسی انداز سے آئیں گے جو غیبت کے وقت، اور 4 سال کا بچہ معصومین میں جوانی کی منزل پہ پہنچ جاتا۔ خیر، تو اگر اس قول کو لے لیں تو پورے 14 معصوموں میں سب سے زیادہ عمر چھٹے امام کی، پیغمبر اسلام اور مولا علی 63 سال کے تھے، چھٹے امام 65 سال کے تھے۔ منصور دوانقی کے سامنے جب اس انداز کی جہاد تو منصور نے حاکم مدینہ محمد ابن سلیمان کو خط لکھا، گورنر کو، کہ امام کو کسی طریقے سے شہید کر دو، زہر میں بھجوا رہا ہوں۔ زہر وہاں سے آئے اور پہلی مرتبہ انگور میں زہر چھٹے امام کو دیا گیا، اگرچہ اس کے بعد 8ویں امام کو بھی زہر دیا گیا انگور میں، اور اس کے بعد 10ویں امام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، مگر غذا میں زہر انگور چھٹے امام سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ امام کی دعوت ہوئی محمد ابن سلیمان کے پاس، وہاں سے امام انگور کے چند دانے نوش کر کے گھر میں آتے۔ اب یہ واقعہ 148 ہجری کا، لیکن پتہ نہیں 15 رجب آج کی رات، پتہ نہیں 15 شوال کی ایک قول، پتہ نہیں 25 شوال کی تیسرا قول، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ 148 ہجری امام تشریف لائے، زہر کے اثر سے شہادت ہو گئی۔ ابو بصیر کوفے میں رہتے، اطلاع ملی، پرسہ دینے کے لیے مدینے آئے۔ زمانہ وہ ہے کہ 7ویں امام غیبت میں گئے، یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ چھٹے امام کی شہادت کے فوراً بعد غیبت صغریٰ ہوئی تھی 7ویں امام، چنانچہ کس کو پرسہ دی؟ ام حمیدہ کے پاس آ گئے۔ ام حمیدہ ابو بصیر کی عمر ہے تقریباً اس وقت 90 سال، اور اتنے پرانے خدمت گزار ہیں خاندان اہل بیت کہ ام حمیدہ سے بات چیت ہو رہی، بیچ میں پردہ پڑا۔ ایک مرتبہ پہلے تو پرسہ دی اور پھر کہا شہزادی ذرا اتنا بتائیے میرے آقا اور مولا کی آخری وقت میں کیا حالت ہے؟ پہلے جواب سنیا کہ کس چیز کو بنیاد قرار دیا گیا ہے، کردار سازی اور زینت۔ ام حمیدہ کہتی ہیں اے ابا بصیر، مجھے اب تک وہ وقت یاد، میں صحن مکان میں بیٹھی، ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور میرا آقا اور مولا مکان میں داخل ہوا، لیکن لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ امام کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا۔ میں نے گھبرا کے امام کو سہارا دیا اور بستر پہ لٹایا، اور پریشانی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ ایک مرتبہ امام نے مجھے دیکھا۔ اے ام حمیدہ، کیا گھر میں کوئی اور نہیں؟ میں نے کہا آقا اور مولا سارا گھر بھرا۔ کہا جاؤ گھر والوں سے کہو کہ ہر ایک کو میں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، اس وقت میں ہر ایک کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا ایسی حالت میں امام کو چھوڑ کے جانے کا، لیکن کیا کیا جائے، حکم امام ہی تھا۔ ایک ایک کمرے میں گئی، جب سارے گھر والے آ گئے، ایک مرتبہ امام نے آنکھیں کھولی اور ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا۔ آیا ابا بصیر، آخر میں مجھے دیکھ،
ایک جملہ کا آسمان کو دیکھا، میرا آقا اور مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ آخری جملہ تھا جو لبھائے امامت پہ آیا، اور امام بھی وہ کہ جس کی وجہ سے آج ہم جعفری کہلاتے ہیں. کیا آخری وصیت، کیا آخری جملہ تھا. دیکھیے آخری وصیت ہمیشہ اس چیز کی جس کے بارے میں مرنے والے کو پریشانی ہو کہ میری بات کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں خرابی آ جائے. کسی کو اولاد کی پریشانی، وہ آخری وصیت اولاد کی کرتا. کسی کو کاروبار کی پریشانی، وہ آخری وصیت کاروبار کی کرتا. کسی کو دولت کی پریشانی، علی ھذا القیاس. امام کو سب سے زیادہ کیا پریشانی اپنے بعد؟ آخری وصیت. دنیاوی باتیں تو چھوڑے، توحید کی بھی نہیں کی جو کیا تھا نہیں ہوگا. آخری وصیت رسالت کی نہیں کی، امامت کی نہیں کی، ولایت کی نہیں کی، قیامت کی نہیں کی، جو کہ امام کو اس کے بارے میں اطمینان ہے. آخری وصیت ایک جملہ تھا، لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. اے ام حمیدہ، میرا یہ پیغام ہر ایک کو پہنچا دینا. میدان قیامت میں گناہگار آئیں گے، ایک طرف عذاب خدا ہوگا، ایک طرف گناہگاروں کا ہجوم ہوگا. ہم اپنے ماننے والوں کی بخشش کرائیں گے، ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کرائیں گے، لیکن خبردار ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے، جو نماز کو لاپرواہی سے لے رہا ہے. ارے جو بے نمازی ہے اس کو تو چھوڑو، اگر کوئی نمازی بھی ہے لیکن لاپرواہ نمازی ہے، حقیر سمجھنے والا نمازی ہے، خفیف سمجھنے والا نمازی ہے، اس نمازی کو بھی ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. گویا امام کو اپنے وقت آخر سب سے زیادہ اس کا خیال تھا میرے بعد میرے شیعہ نماز کے بارے میں کمزور نہ پڑ جائیں، اہمیت نماز کے بارے میں غافل نہ ہو جائیں. آئے میرا آقا اور مولا آخری وقت میں وصیت کر کے گیا تو نماز کے بارے میں وصیت کر کے گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اب روایتوں میں لکھا ہے امام کی دو بہت چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. جس وقت انہوں نے دیکھا ہمارا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا، آئے بابا کہہ کر پہلے تو ایک مرتبہ چھٹے امام کے سینے پہ آ کے گری، بابا ہمیں جواب دو، بابا تمہاری بیٹیاں تم سے کہہ رہی ہے اور تم جواب بھی نہیں دے رہے. اور پھر ایک مرتبہ سر اٹھایا. ساتواں امام ابھی موجود ہے، غسل و کفن کے بعد پردہ غیبت میں گیا اور ایک مرتبہ ساتویں امام کے دامن کو تھاما. بھیا ہمارا بابا چلا گیا، اب کون ہمارے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے گا؟ بھیا ہمارا بابا بول کیوں نہیں رہا ہے؟ ایک عجیب منظر ہے اس وقت چھٹے امام کے گھر میں. لیکن میرے آخری دو جملے، اے شہزادیوں، اے یتیمان امام جعفر صادق، اے چھٹے امام کی دو یتیم بچیوں، اگر گستاخی نہ سمجھو، اگر اسے ہماری جسارت نہ سمجھو، ہم سب تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے ماننے والے تمہیں پرسہ دینے آئے ہیں. ہم سے اپنے بابا کا پرسہ لو، لیکن اتنا کہنے دو کہ پھر بھی باپ کے سینے پہ گر کے ماتم تو کر لیا. ہائے بابا تو کہہ دیا چاہے جواب نہ ملا ہو. ارے اپنے بڑے بھائی کے دامن کو تھام تو لیا، لیکن کوئی ایسی یتیم بچی بھی ہوتی ہے جس کا بابا مارا جاتا ہے، نہ بھیا کے پاس جا سکتی ہے، کیسے جائے؟ دیکھتی ہے میرے بھیا کے گلے میں تو توق پڑا ہے، ہاتھوں میں تو ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، اس سے کیا فریاد کروں؟ اور نہ بابا کے پاس آ سکتی ہے. ارے بابا جواب تو کیا دے؟ اگر اس کی زبان سے بھی نکلا ہائے بابا، کہیں سے کوڑے مارنے والا شمر آ جاتا اور کہیں سے تماچے لگانے والا بسر ایسا. اللہ ولعنت اللہ.